شفاعت ہے تمہاری انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی گئے جاری ہوا ندیا پنجاب رحمت کی گئے جاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری کیا گی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کے یاری بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کے یاری اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بغار بیچ میں رحمت کی پیاری پیاری کے یاری بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کے یاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری کیا گی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری صدقے اس نام کے قربان اس کرام کے صدقے اس نام کے قربان اس کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے سے اتنی جان پیاری ہوا سگانے سے اتنی جان پیاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری کیا کی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری
ہوا کیا کی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاعْتِكَافِ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے اتنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے جائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً صلی اللہ علیہ عشرا. جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃً. جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃً کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء. اب یہاں ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے لیکن نبی پاک نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ومن صلی علیہ مئۃً. جس نے 100 مرتبہ پڑھا تو کیا ہوگا کتب اللہ بینیہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے. کیا لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار کہ یہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی نجات. اور اس کے آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء کہ وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں برکتیں کتنی مل رہی ہیں. جہنم سے بھی نجات مل رہی ہے نفاق سے بھی نجات مل رہی ہے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں قرضے بھی دور ہو رہے ہیں. اور درود پاک تو منہ کو بھی میٹھا رکھتا ہے دل کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے. تو اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ یہ چراغ بھی ہے کستوری بھی ہے مہک بھی ہے خوشبو بھی ہے شہد بھی ہے گلاب بھی ہے اور یہ سینے کی ٹھنڈک بھی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں جہاں باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس درود پاک کی بھی عادت بنانی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کے پاس نالج آف انٹینشن ہوگا جن کے پاس نیتوں کا علم ہوگا تاکہ یہاں پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کا باعث بنے. کوئی بھی نیک کام کرے اس سے پہلے نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کو یہ بھی ایک علم ہے جو سیکھنے سے آتا ہے. اللہ کی رحمت سے جب قافلے میں سفر کرتے ہیں تو یہ نیتوں کا علم سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کھانا کھانے سے پہلے نیتیں ہوں گی چائے پینے سے پہلے نیت ہوگی سونے سے پہلے نیت ہوگی مسجد میں آنے سے پہلے نیت ہوگی کنگا کرنے کی نیت. تو یہ ساری نیتیں کیوں تاکہ ہمیں ثواب مل سکے. تو اللہ کریم ہم سب کو قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور یہ ماہ مقدس سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن اس عظیم شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے
جنہوں نے کم و بیش 23 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر حکومت کی. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو رات کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے اور جن کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان بھاگتا ہے. جی آج ہم جن کی بات کریں گے وہ جانشین رسول، امام العادلین، امیر المومنین، ناصر دین مبین، فاتح اعظم کہلاتے ہیں. وہ کوئی اور نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیکنڈ خلیفۃ المسلمین، عظیم صحابی رسول ہیں. دنیا میں آپ کا مبارک نام، آج دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہ فلاں کا نام یہ، فلاں کا نام یہ عظیم ہستی جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام عمر ہے. آسمانوں میں آپ کا نام آپ فاروق کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آسمانی کتاب توریت میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے، انجیل میں آپ کا نام کافی، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا. یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جنت میں نام، توریت میں نام، انجیل میں نام، آسمانوں میں الگ اور دنیا میں آپ کا نام الگ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے. ایک روایت کے مطابق 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، انہوں نے خود رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. آپ کا عدل و انصاف بے مثال تھا. آپ کو عدل الاصحاب یعنی صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 73 ایئر دنیا میں تشریف فرما رہے. 12 ایئرز تک، 12 سال تک بڑے بہترین انداز میں خلافت کے فرائض سر انجام دیتے رہے. آپ کا دور خلافت مسلمانوں کے عروج کا سنہرا دور لکھا جاتا ہے. آج بڑے بڑے دور آئے، کسی کو کچھ لکھا جاتا، کسی کو کچھ لکھا جاتا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے دور کو مسلمانوں کے عروج کا سنہرا دور کہا جاتا ہے. آپ کا انداز حکومت، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا خوف خدا، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا زہد، آپ کی رحم دلی، یہ تمام چیزیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے حد اور بے شمار ہیں. ایک مرتبہ دا لیڈر آف آل دی اینجلز، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے عمر کے فضائل اللہ پاک کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ تو بیان کرو ذرا. اب سنیں کہ یہ کون ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام نے جتنی عمر پائی، اگر میں اتنا عرصہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹھوں اور عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں، تب بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام مرتبہ پوری طرح بیان نہیں کر سکتا. اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے والے کوئی عام نہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، اور فضائل سننے والی بھی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر جتنا عرصہ بھی بیان کروں، یعنی کم و بیش کتنا 1000 ایئر. آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ 1000 سال تک بھی ان کی تعریف، ان کے اوصاف، ان کے فضائل میں بیان کرتا رہوں، تب بھی ان کے پورے فضائل بیان نہیں کر سکتا.
1000 سال تک کم ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگائیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فاروق اعظم ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ جو خوش نصیب آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی شان بھی عجیب اور نرالی ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب عمر امر قلبہ بالایمان، یعنی جو حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرے اس کا دل ایمان سے بھر دیا جاتا ہے۔ ایمان سے کس کا دل بھرا جاتا ہے؟ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے لکھا گیا ہے بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے، کرم جس بخت ور پر ہو گیا فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان، لیکن کمال اور عاجزی ان کے ساری دیکھیں۔ آج ہمارا کوئی تھوڑا سا مقام ہو جاتا ہے، کوئی مرتبہ، کوئی ماننے والے، کوئی چاہنے والے، کوئی جاننے والے ہوتے ہیں تو لوگوں کی ٹور ہی نہیں سنبھلتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے تکیہ لے کر آؤ، میرے لیے بستر لے کر آؤ، میرے لیے اے سی لے کر آؤ، میرے لیے پانی لے کر آؤ، میرے لیے کھانا لے، وہ اس کی اپنا ہی ایک چال ہو جاتی ہے۔ لیکن جو قطعی جنتی ہیں، جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام فرما رہے کہ 1000 سال تک بھی تعریف بیان کروں تو پوری نہیں ہوگی، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، ان کی عاجزی یہ ہے کہ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاروق اعظم جب شہر سے باہر کی سفر پر تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں استراحت یعنی آرام کے لیے مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر کپڑا بچھاتے اور پھر آرام فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کے دن مدینے کے کچھ لوگوں کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلا تو راستے میں امیر المومنین ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، مسلمان کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، کہ فاروق اعظم کو دیکھا کہ آپ ننگے پاؤں عید کی نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب بعض اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے ہیں، پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں خطاب کے بیٹے کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت؟ اتنا بڑا منصب ہے لیکن اپنا محاسبہ دیکھیں، خوف خدا دیکھیں اور عاجزی دیکھیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ مدینے کے کم سن یعنی کہ نابالغ بچوں سے اپنے لیے یوں دعا کراتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، جن کے کرم سے ہم گناہگار بخشے جائیں گے، جو قطعی جنتی، جن کو نبی پاک نے جنت کا مژدہ سنایا، ان کا حال دیکھے کہ بچوں سے کہتے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ کیا ہمارے اندر ایسی عاجزی ہے کہ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا علم پڑھ لیتے ہیں، عالم بنے ہی نہیں پہلے عالم کا ٹائٹل، قاری بنے نہیں پہلے قاری کا ٹائٹل، حافظ بنے نہیں پہلے حافظ کا ٹائٹل، اور اس کے بعد کہتے ہیں یار مجھے عزت نہیں دی گئی۔ ان سے بڑی بھی کوئی عزت ہے کسی کی؟ ان کا منصب، ان کا رتبہ، ان کی شان، سب کچھ یہ وہی ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے کہ فاروق اعظم ہے جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری بشارت گڈ نیوز دی۔ یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے دعا فرمائی تھی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ وہی فاروق اعظم ہے جو یتیم و بے سہارا لوگوں کی خیر خواہی کرتے اور راتوں کو جاگ کر دورہ فرتے تھے۔ آج اگر ہمیں کوئی منصب کوئی چیز ملے اس کا مطلب کیا ذمہ داری ملتی ہے، چاہے علاقے کی ملے، دینی طور پہ ملے، دنیاوی طور پہ ملے۔ منصب کیا کہتا ہے؟ ذمہ داری کو ریئلائز کرنے کا نام ہوتا ہے۔ لک ایٹ دا ریسپانسبلٹی آف فاروق اعظم۔ کسی بھی خادم کو لیکن خود رکھوالی کرتے تھے، خود خیال رکھتے تھے، خود خبرگیری کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر جاتے تھے، پہرا دیتے تھے۔ کتنے واقعات موجود ہیں۔ اور آج جب اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والے قافلے میں جاتے ہیں، صدائے مدینہ لگاتے ہیں، فجر میں اٹھاتے ہیں، لیکن منصب ہے، ایک ذمہ داری ہے، چاہے علاقہ ذمہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی ذمہ داری وہاں کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ان کے ادھر اگر مدرسے کی آ جاتے ہے تو مدرسہ بنانا ہے، جامعۃ المدینہ کی آ جاتا ہے تو جامعۃ المدینہ بنانا ہے، مساجد بنانی ہے تو مساجد کی طرف جانا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر جانا ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اور فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جو یتیموں بے سہارا لوگوں کی خیر خواہی کرتے، رات کو جاگتے تھے،
یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی تھی. یہ وہی فاروق اعظم ہے جن کا فرمان ہے اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ لے لے. یہ ہوتی ہے احساس ذمہ داری. ہمارے یہاں تو کوئی ذمہ داری مل گئی, چاہے کوئی علاقے کا ہو, دنیاوی طور پہ ہو یا کوئی ویسے بھی ہو, وہ رکھ کر تکیے کے نیچے سو جاتا ہے. فاروق اعظم قطعی جنتی ہیں. کم و بیش 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. اتنی آج کے دور میں چیلنج ہے, کسی بھی صدر وزیر اعظم کی اتنی بڑی مملکت نہیں ہے جو فاروق اعظم نے ننگی گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر مسلمانوں کو حکمرانی دلائی. سلطنت تھی, لیکن کیا کہتے ہیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے اس کا حساب نہ لے. یہ ہے خوف خدا, احساس ذمہ داری. اور جس دن یہ ذمہ داری, یہ احساس اور ہمارے اندر آ گیا, اس دن دیکھیں کہ نقشہ کیسے بدلتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزار مصطفیٰ کے اندر آرام فرما ہیں, جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دینداری اور عدل و انصاف کا تھا. علم و حکمت کے چراغ تھے, ناقابل فراموش شخصیت تھے, ایک عہد شاد شخصیت تھی. اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فاروق اعظم کی زندگی کا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں جو فرمایا وہ کمال کا فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عمر کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دور خلافت کی قوت کو بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا شیطان آپ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کی طرح کلام کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قبول اسلام کی دعا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ان کے قبول اسلام پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا فاروق اعظم کی محبت ایمان کی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں بتایا کہ شیطان بھی ان سے خوف کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی ہے, پیار بھی کرنا ہے, عشق بھی کرنا ہے اور ان کے طریقے پہ چلنا بھی ہے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن الخطاب من اہل الجنہ, یعنی عمر بن خطاب جنتیوں میں سے ہے. عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ, عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں. حضرت فاروق اعظم بلند رتبہ صحابی رسول ہیں. آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبے میں اضافہ ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں فرمایا جیسے آپ نے سنا کہ ان سے محبت یہ ضروری ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, ان سے محبت کرنی ہے. جس نے عمر سے بغض رکھا میرے نبی پاک نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بے شک اللہ پاک عرفہ کی رات مسلمانوں پر عمومی فخر فرماتا اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے. بے شک پہلے انبیاء کرام کی امت میں محدث ہوتے تھے, اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محدث؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے, میں عمر کے ساتھ ہوں, میرے بعد عمر جہاں بھی ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں,
ہمیں خود بھی فاروق اعظم کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، ایسے ویسوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یعنی دودھ کے رشتے سے امی جان حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم وحی الاسلام، یعنی آج اسلام کمزور ہو گیا، یعنی ایمان کے باغ کی بہار اور معرفت کے محفل کے چراغ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک کی مدد سے اسلام کی عمر بڑھانے والے اور مومن کے دل کو چمکانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں نظام عدل قائم کیا، جنگوں میں شریک ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے تقریباً آدھی دنیا کا روب دار خلیفہ ہونے کے باوجود آپ پیون لگے ہوئے کپڑے بھی پہنتے، قربانیاں بھی دیتے، مشقت بھی اٹھاتے، اپنی خواہشات کو زیر کر کے ہمیشہ اسلامی کو سربلند کرتے۔ آج یہاں پہ جو مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ یا جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، ہمارے ذرا سا کپڑوں میں جائے گھر میں جا کے بحث کرتے ہیں، یہ کیوں؟ آدھی دنیا پہ حکومت ہے لیکن کپڑوں پہ پیون لگا ہوا ہے۔ بات اخلاص کی اور بات تقوی کی ہوتی ہے۔ اچھے کپڑوں سے، اچھے چیزوں سے بات بنتی نہیں ہے۔ کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، کپڑا بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ پیون لگے ہوئے کپڑے یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرت مولا علی کی زندگی کو پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا، پیون لگے ہوئے کپڑے یہ دلوں کو نرم رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں کے نہیں یار، ذرا سی کوئی بات ہو جائے ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کی رضا پہ راضی رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں بڑے کمال کی ہیں، یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اہل محشر بڑی پیاری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت نہ میں نہ آپ نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اسلام عرض کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسلام عرض کرے گا۔ کیا عرض کرے گا؟ اے رب رحمان و رحیم، یہ عمر ہیں، عمر انہوں نے دنیا میں میری عزت بلند کی، آج میدان قیامت میں تو نے عزت عطا فرما۔ یہ اسلام قیامت میں حضرت عمر کے بارے میں فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 جبے پہنائے جائیں گے، ان جبوں کی ایسی خوشبو ہوں گی کہ ان میں سے ایک بھی دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کے مہک سے معطر ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نورانی اونٹنی پر بٹھایا جائے گا، آپ کے آگے 70,000 فلیگز، 70,000 جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ اس وقت میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، اے اہل محشر یہ عمر ہیں، عمر انہیں پہچان لو۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان، کیا مرتبہ۔ جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہے، مشقتیں اٹھاتے رہے، اور قیامت میں ان کو دیکھے کہ کیسا رتبہ اور کیسا ان کو جو ہے وہ مرتبہ دیا جائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں اور اسلام کی محبت کو لائیں، مال و دل کی ہولس کو نکالیں، ذاتی لڑائی جھگڑے دور کریں، اتفاق اتحاد کے ساتھ سب عاشقان رسول مل کر دین کا کام کریں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، ان کے طریقے پہ چلیں، عدل و انصاف کریں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، میں نے تمام دوست دیکھے، آج دوستوں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہے، میرا دوست ہے، دوستوں کے لیے معاذ اللہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، میرا دوست ہے۔ دوست نہیں ہے جو دین سے دور کرتا ہے، دشمن ہے، دشمن۔ اور قیامت میں اعلان ہوگا کہ بد نصیب ہے یہ دوست کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کی دوستی کن کے ساتھ ہے؟ جو راتوں کو گھر سے باہر رکھتے ہیں، جو راتوں کو سونے نہیں دیتے، دن بھر میں کہتے ہیں فلاں چیز دیکھو فلاں، یا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سو جاؤ تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، صبح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے، قافلے میں بھی جانا ہے، سورہ ملک بھی پڑھنی ہے،
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، تسبیح فاطمہ بھی پڑھنی ہے، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، نفلی روزے بھی رکھنے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ آپ غور کریں کون سے دوست ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھا رہے ہیں، میں نے تمام دوست دیکھے ہیں لیکن زبان کی حفاظت سے افضل کسی کو نہ پایا۔ یعنی پھر فرمایا میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے افضل کوئی نہ پایا۔ تیسری چیز فرمائی میں نے تمام مال دیکھے لیکن قناعت سے افضل کسی مال کو نہ پایا۔ پھر چوتھی بات فرمائی میں نے تمام نیکیاں دیکھی ہیں لیکن نصیحت سے زیادہ افضل کسی نیکی کو نہ پایا۔ اور 5ویں نصیحت فرمائی میں نے تمام کھانے دیکھے ہیں۔ آج بولتے ہیں میں نے قورمہ بھی کھایا، میں نے بریانی بھی کھائی، میں نے کھچڑا بھی کھایا، کیا کھانا تھا، لیکن فاروق اعظم جن کی جو حق بات فرماتے تھے، میرے آقا نے کیا فرمایا، جہاں فاروق ہوں گے وہاں حق ہوگا، کی زبان پر حق ہے۔ کیا فرمایا میں نے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر سے زیادہ لذیذ کھانا کوئی نہیں پایا۔ کیا پیاری نصیحت، یہ 5 چیزیں غور کریں، زندگی کا بہترین سبق ان 5 جملوں میں سمو دیا گیا، ان کو دل میں بٹھائیں۔ سب سے افضل دوستی خاموشی ہے، سب سے افضل لباس پرہیزگاری ہے، سب سے افضل مال قناعت ہے، سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے، اور سب سے افضل لذیذ کھانا جو ہے وہ صبر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ خاموشی کیسے دوست ہو سکتی ہے؟ جی یہ دوست ہے، اور یہ پکی دوست ہے۔ دوست چھوڑ کے چلا جاتا ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے، یار اپنا دے اپنا دیکھو، پرابلم ہے میرے، میں نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو داؤ پہ لگا دے گا۔ دوست اپنے لیے تھوڑی کرے گا، بولے گا پہلے مجھے دیکھنا بعد میں تمہیں دیکھنا ہے۔ لیکن خاموشی یہ وہ دوست ہے جو ذلت سے بچاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو عزت بڑھاتی ہے، یہ وہ دوست ہے جو مشکلات سے بچاتا، یہ وہ دوست ہے جو نجات دلاتا۔ کیونکہ حدیث پاک میں من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث پاک ہے جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو یہ خاموشی بڑی پیاری نعمت ہے اور یہ بڑی پیاری دوست ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا خاموشی وہ دوست ہے جو ہمیں نجات دلاتا، اس دنیا میں بھی مشکلات سے بچاتا ہے، اور آخرت اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ حدیث پاک میں جو سلامتی چاہتا ہے وہ خاموشی اختیار کرے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خاموشی نہیں ہوتے۔ کوئی ایک بولے گا آپ 10 بولیں گے، کسی کے باپ سے تھوڑی ڈرتے ہیں۔ میں باپ سے ڈرنے کی کیا بات آ گئی یار، اچھے خاموش رہو، جھگڑا ہو گیا نہیں میں تو بولوں گا، خاموش گئے۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا میں نے، کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا ایک اتنا نیک آدمی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کو نہیں پتا تھا میں ہوں کہیں پہ، علمان الحفیظ، جو منہ سے واحیات، جو باتیں، جو غلیظ چیزیں، آپ بندہ بولے یہ اصلیت دیکھنی ہے تو چپ چاپ دیکھ لو کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ سب کے سامنے تو سارے نمازی پرہیزگار گھوم رہے ہوں گے، اصل حقیقت تو گھر میں ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اکیلے میں کیا کرتا ہے، کیا موبائل پر دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، اصل حقیقت تو بندے کی یہ ہے۔ یعنی دماغ موقوف ہو گیا، عجیب ہو گیا کہ یار یہ بھی یہ بات کر سکتا ہے، شوق ہو جاتا ہے بندہ، سامنے تو بڑی عاجزی ہوتی ہے، یار کیا جملے ہیں، لیکن بولے یار میں کسی کی نہیں سنتا۔ بھائی کیوں نہیں سنتے؟ کیا کسی کی نہیں سنتے کیا مطلب؟ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی غلط بات برداشت کرنا الگ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ تو کریں۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا خاموش ہو جائیں، کوئی انبن ہو گئی گھر میں خاموش ہو جائیں، نہ بہن بھائی سے بن رہی ہے، نہ بھائی کی بہن سے بن رہی ہے، نہ بھائی کی بھائی سے بن رہی ہے، نہ ماں باپ سے بن رہی ہے، عجیب ماحول ہوا ہوا، اس لیے کہ خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی ہے۔ آپ بول کر تو پھنسے ہوں گے لیکن نہ بول کر نہیں پھنسے ہوں گے۔ تو سوچتے یار نہ بولتا تو اچھا تھا۔ کبھی بولنے پہ یا تو بندہ جیل میں ہوتا ہے یا اسپتال میں ہوتا ہے، پھر جو کٹائی اور جو پٹائی ہوتی ہے پھر بندہ بولتا ہے یار نہ بولتا تو اچھا تھا، نہ کرتا تو اچھا تھا۔ مطلب دکان پر کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے، گھر میں کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے، خاموش نہیں رہنا۔ ہمیں سلامتی خاموشی بخشتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں خبریں چھپتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، بڑا چڑھا کر بات کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں کوئی بندوق نکالتا ہے، کوئی گالیاں نکالتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے،
پھر ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں، بدگمانیاں. میں آج ابھی آتے ہوئے مجھے ایک پوسٹ ملی، ایک انڈے کے اوپر لڑائی ہو گئی. ابھی آ رہا تھا کسی نے ایک پوسٹ بھیجی، پنجاب میں دو دکان والے تھے. ایک انڈا کتنے کا ہوگا یہاں پہ؟ کتنے کا انڈا؟ ایک 20-25 روپے کا. 20 روپے کا ایک انڈا. 20 روپے کے ایک انڈے کے لیے 5 لوگوں کے سر پھٹ گئے. ایک انڈا. 2 پولیس والوں کی گاڑیوں کو بلایا گیا. اتنا خرچ ہو گیا جو لاکھوں روپے 20 روپے کے لیے. بس وہ ایک انڈے پہ بحث ہو گئی. اب آپ مجھے بتاؤ یار، 20 روپے کے لیے 4 کے سر پھٹ گئے. پولیس والوں کو بلایا گیا، پیٹرول ضائع ہوا، ٹائم ضائع ہوا، خاندان کے خاندان، دکان والوں میں لڑائیاں ہوئی. اگر ایک خاموش رہتا تو کوئی مسئلہ ہوتا؟ اور یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا. کھڑے ہونے پہ جھگڑا ہو گیا، بیٹھنے پہ جھگڑا ہو گیا، کرسی پہ جھگڑا ہو گیا، دیکھنے پہ جھگڑا. پیسہ بھی نہیں لگا. دیکھ کیوں رہے ہو بھائی؟ ارے بھائی کیا ہو گیا یار؟ دیکھ لیا تو کیا نہیں، گھور کیوں رہے ہو؟ بھائی گھور نہیں رہا، پیار سے دیکھ رہا ہوں. مطلب ہر بات میں نیگیٹو لینا ہے، ہر بات میں منفی سوچ، ہر بات میں غلط سوچ رہا. آپ کامیاب کیسے ہوگے زندگی میں؟ جو بندہ اچھا سوچتا نہیں ہے وہ اچھا کرے گا کیسے؟ پہلے سوچ آتی ہے، بعد میں عمل آتا ہے. جب سوچ ہی اچھی نہیں ہوگی تو عمل کہاں سے اچھا ہوگا؟ تو اسی لیے خاموشی یہ بہترین دوست ہے. غصے کی وجہ سے، نہ خاموش ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے. اسی لیے خاموشی برکت ہے. کاش ہمیں بھی زبان کی فضولیات سے بچنے کی توفیق ملے، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے. آپ نے دیکھا ہوگا یار چپ رہتا ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. بور کا ہے. جو خاموش رہتا ہے اس کے پاس بیٹھو. پتہ نہیں کون سے مرتبے پہنچا ہے، اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو بورنگ پرسن لگتا ہے جو خاموش ہوتا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاموش رہیں اور اچھی بات کریں. بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر پھنسا دے. اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب احمد دوں گا. اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. آپ سوچ لیں کہ آج جو آپ نے بولا قیامت میں حساب کیسے دیں گے؟ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو خاموش رہیں گے انشاءاللہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بولو گے نہیں یار وہ بڑا، کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. میری ناک کٹ جائے گی، کوئی ناک نہیں کٹے گی. خاموش ہو جائے، کوئی بات نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے خاموشی اختیار کریں گے، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا. عاجزی کریں گے اللہ کے لیے، اللہ آپ کو بلندی عطا کرے گا. خامخواہ لڑنے جھگڑنے سے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے سے، چیخنے چلانے سے میں یہ کر دوں گا میں وہ، اس سے کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. اس سے انسان کی اپنی اصلیت کھلتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے. اور جو اچھا اور خاموش اور میٹھا بولتا ہے، جیسے امیر اہل سنت ہے، ایسا میٹھا میٹھا بولتے ہیں، کیسا بھی آئے وہ زیر ہو جاتا ہے. دیکھا ہی ہوگا، کبھی دیکھا ہے غصے سے کوئی زیر ہوتا ہے؟ وہ آپ کی محبت میں خاموش نہیں ہوتا، آپ کے شر سے خاموش ہوتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تم خیر کی چابی بنو، شر کا تالا بنو، کہ تمہاری طرف سے شر نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے، تمہاری وجہ سے اچھائی اور محبت پھیلے. تو اس لیے خیر کا تالا بننا چاہیے. وہ کہتا میں دیکھوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں. ارے بھائی چھوڑ دو یار، بھائی ہے تمہارا یار. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. دوسری چیز، افضل لباس کی وضاحت کی. فاروق اعظم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ہر طرح کے لباس دیکھے، ان میں سب سے افضل لباس پرہیزگاری ہے. ہم لباس پہنتے، خوبصورت سے خوبصورت لباس پہننے کی، ایسا ہے لباس کہ دیکھنے میں بولے کیا کمال ہے یار. امامہ بھی 10 منٹ باندھتے ہوں گے کہ پہلی صف ہی چلی جائے، تکبیر اولا بھی چلے آؤ نا، کھڑے ہوئے امامہ بھی ایسے باندھ رہے ہوں گے کیا وہ پہلی رکعت جاتی ہے تو جائے معاذ اللہ کرو. امامہ اچھا ہونا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری کا جو لباس ہے نا، یہ سب سے افضل لباس ہے. ہمارے لباس میں ہلکی سی وہ کوئی ہوتا ہے، کوئی کالک لگ جائے، کوئی کچھ لگ جا رہے یار گندا ہو رہا ہے. جو دل پر جو اتنی گندگی، اس کو کیسے صاف کریں گے؟ کپڑے کی کالک کو صاف کرنے کی بڑی فکر ہے، اور دلوں کے اندر جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہو رہی ہے. غلطی سے چائے وغیرہ گر جائے تو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ ظاہری لباس ہے، ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک لباس وہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا. اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. یعنی تفسیر جنان میں جیسے ظاہری لباس جسم کو سردی گرمی سے بچاتا، یوں ہی تقوی آدمی کو آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچاتا. اس لیے اسے لباس فرمایا گیا ہے. اے آدم
کی اولاد صرف ظاہری لباس پر قناعت مت کرو، اپنے دل اور روح کو بھی لباس پہناؤ۔ تقویٰ تمہارے دل کا لباس جو ظاہری لباسوں سے افضل ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ظاہری لباس پھٹ جاتا ہے، تقوی کا لباس ہمیشہ رہتا ہے۔ ظاہری لباس ہر مسلمان غیر مسلم کو مل جاتا، مگر تقوی کا لباس خاص پیاروں کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت، ایُّن ناس افضل، یعنی سب سے افضل بندہ کون ہے؟ جو نماز پڑھتا، جو روزے رکھتا، پرہیزگاری کرتا نہیں۔ فرمایا نماز پڑھنے والا بھی گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے۔ رائے خدا میں لڑنے والا، آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ لوگ بولے روزے دار سب سے افضل، آپ نے فرمایا گناہ بھی کرتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے۔ پھر فاروق اعظم نے فرمایا پرہیزگار، بے شک پرہیزگاری کے ذریعے آدمی کی نیکیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقوی اختیار کریں، یہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ افضل مال قناعت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میں نے مال کی تمام اقسام پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے افضل مال قناعت ہے۔ قناعت سب سے افضل مال کیا ہے؟ کیا ہے ذرا بولیں گے؟ وہ ہے کیا؟ قناعت۔ اب بڑے بڑوں کو اللہ مجھے بھی عطا کرے، اتنا اور چاہیے ہے، ملے گا کیا؟ ملے گا قرآن پڑھنے والا ملے گا کیا؟ امام بنوں گا تو ملے گا کیا؟ عالم بنوں گا تو ملے گا کیا؟ معاذ اللہ اب یہ بات ہو گئی ہے، وہاں پر جاؤں گا تو لفافہ کیا ملے گا؟ قناعت کہاں گئی ہے؟ قناعت کیا صرف کتابوں میں پڑھی تھی، یا صرف حدیث میں پڑھی تھی، یا صرف باتوں کے اندر تھی؟ جو پڑھا اس پر عمل کہیں نہیں ہے۔ وسلم کے امتی ہیں، دعا کرے کہ ہم ان میں سے ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ ملیں گے کن کو؟ یہ پر کن کو ملیں گے؟ غور سے سنیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے 2 عادتیں تھی، 2، کوئی 10-20 نہیں، صرف 2 عادتیں اپنانی، اللہ مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ قیامت میں پر ہوں گے اور ڈائریکٹ جنت، اور کیا؟ نہ پل صراط، نہ حساب کتاب، نہ جہنم۔ اور وہ 2 کام کیا تھے؟ کہیں گے ہماری 2 عادتیں تھی جن کی وجہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ نمبر 1، ہم تنہائی میں یعنی جب اکیلے تھے اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے۔ آج نافرمانی میں یہ ہمارے پاس، ہمارا دوست ہمارے پاس۔ اب آپ خود غور کر لیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اور نمبر 2 اللہ کے عطا کردے تھوڑے عشق پر، تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے کہ اللہ پاک نے جو دیا، تھوڑا دیا اس پہ راضی رہتے تھے۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں۔ زندگی ہے کتنی یار، کسی کو کیا پتا کتنی ہے؟ آج ہے کل قبر کے اندر ہوں گے۔ ان 2 اصولوں پہ اپنا لیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو نبی پاک کی یہ جو بشارت ہے، یہ خوشخبری انشاءاللہ ہمیں عطا ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ اکیلے میں بھی گناہ سے بچیں گے، حیا کریں گے، اور نمبر 2 کیا ہے کہ جو رزق تھوڑا بھی ملا اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے۔ قناعت فانی نہیں، دنیا کا مال فانی ہے، دنیا کے مال پر آخرت میں حساب ہے۔ قناعت جو افضل مال ہے اس پر حساب نہیں ہوگا بلکہ انعامات ملیں گے۔ تو کیوں نہ ہم افضل مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ دنیا کا فانی مال کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، مشین کی طرح کام کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولا، یہ دھوکہ دیا، اس کو مارا، بہن کو لوٹا، بھائی کو لوٹا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، مشین کی طرح کام کرتے ہیں، اور مال نہ ملنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض، اسٹریس کے مریض بن جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ جتنی محنت ہم اس فانی مال کے لیے کرتے ہیں، اس سے کم تھوڑی محنت اگر افضل ترین مال قناعت کے لیے کرتے تو انشاءاللہ حقیقی مالدار ہو جاتے ہیں۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، 4تھی بات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے، اور 5 کیا؟ اور سب سے افضل کھانا صبر ہے۔ ٹائم کم ہے، ان دونوں باتوں کو سمجھیں۔
حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے. لیکن آج پرابلم یہ آ گیا ہے، ہر کوئی اپنی سوچ رہا ہوتا ہے. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، میرا بھلا میری خیر، میرے بھلے میں کسی کی خیر نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں بھی کی کام آنا ہے. پانی ہے تو مجھے چاہیے، بوٹی ہے تو مجھے چاہیے، کھانا ہے تو مجھے چاہیے، اچھی نوکری ہے تو مجھے چاہیے، پیسہ ہے تو مجھے چاہیے، یعنی ساری چیزیں مجھے چاہیے، دوسروں کو کچھ بھی نہ ملے. سب سے افضل کھانا صبر ہے، اور سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے. لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کے لیے جگہ ایزی کر دینا، کسی کو کھانے میں پہل کرنے دینا، کسی کے لیے پانی ایثار کر دینا، کسی کو محبت سے دیکھنا. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ ساری برکتیں مل سکتی ہیں. یہ چند نصیحتیں اگر ہم اپنی زندگی پہ عمل کر لیں گے، افضل دوست خاموشی، افضل لباس پرہیزگاری، افضل مال قناعت، افضل نیکی خیر خواہی، اور افضل کھانا صبر. اللہ پاک ہمیں خاموشی کی دولت بھی نصیب فرمائے، پرہیزگاری بھی نصیب کرے، قناعت بھی عطا فرمائے. اور اللہ پاک کاش ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بن جائیں، کاش صبر کرنا بھی نصیب ہو. پیسہ لینا ہوتا تو دشمن بن جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بلا وجہ کی دشمنی پالتے ہیں یار، بلا وجہ کی، بلا وجہ کا غصہ کرتے ہیں. نیت کرے اب غصہ نہیں کریں گے زبردستی. اللہ کے غصہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. جس کو دیکھو وہ ماچس کی تیلی بنا ہے، بک کر کے اڑ جاتا ہے. اچھا اوپر ہوتا ہے یار میں غصے کی، اس کو بھی سب کہتے ہیں ہاں یار ہے غصے والا، اس کو بولتے ہی نہیں ہوتا ہاں میں ہوں غصے والا. اس کے اوپر اور تیل ڈال رہے ہوتے ہیں، ماچس آگ لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی اس کو ٹھنڈا کرو. نہیں نہیں یار غصے والا نہیں ہے، ٹھنڈے ہو جا. اس کو اور بول کے تیل میں ڈالتے ہیں، ہاں تو وہی غصے والا، وہ اور پھدکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا غصے میں شیطان ایسے کھیلتا ہے جیسے بال سے کھیلتے ہیں بچے، پھر ادھر سے ادھر پھجاڑتا ہے، ادھر سے ادھر پھجاڑتا ہے. اور غصے میں کیا نہیں بولنا ہوتا وہ بول دیتا ہے. اور اسی زبان کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے زبان جو ہے نا، اس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق. اچھا اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ چھٹیاں آ رہی ہیں اور ہالیڈے میں چلے جاتے ہیں، یا فلاں پارک میں تو فلاں بیچ تو یار ادھر چلے جاتے ہیں. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ملتی ہیں. صبر ملتا ہے، تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، خاموشی ملتی ہے، قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے، تہجد ملتی ہے، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ملتی ہے. اور کیا چاہیے؟ لیکن قافلوں سے دور بھاگنا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ قافلوں میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ نصیحتوں کا جو خلاصہ ہے نا، یہ ملتا ہے قافلوں کے اندر. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ویسے ہی مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، محرم الحرام. اس محرم کے مہینے میں 8 9 10 ہزاروں نہیں، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ نہیں، ہزاروں سے نہیں بلکہ لاکھوں میں سے ہی بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں ریکارڈ کے طور اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں اور قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. نیت کرے کہ انشاءاللہ 8 9 10 محرم الحرام کے قافلوں میں سفر کریں گے، اور خوش دلی کے ساتھ کریں گے، مجبوری میں نہیں کریں گے. ناظم صاحب ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہو گیا. نہیں نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال ثواب کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محرم کا مہینہ ہمیں قربانی کا جذبہ دیتا ہے، گھر میں بیٹھنے کا نہیں دیتا، موبائل فون پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا نہیں دیتا. یہ ہمیں قربانی کا جذبہ دیتا ہے، دین کے لیے نکلنے کا جذبہ دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ خود بھی جائیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان نصیحتوں پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں، ان پر عمل کی سعادت بھی دے اور ان سے سچی پکی محبت بھی عطا فرمائے. فالتو میں مت بیٹھیں، نہ اپنا ایمان داؤ پر لگائیں نہ اپنا عقیدہ داؤ پر لگائیں. صحیح العقیدہ کے ساتھ بیٹھے جو آپ کے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں. اور یہ قافلے میں جانا یہ واقعی آپ کے ایمان کو مٹھاس عطا کرتا ہے، لذت ملتی ہے جب مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ آنے والا سال ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت بنائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ تو خاص طور پہ، محرم کا روزہ سنت مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے، تو نیت کرے کہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے بھی اور روزے رکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے، کیا پاکستان، کیا یو کے، کیا کینیڈا، کیا امریکہ، کیا دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی کی دھوم دھام ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی سے وابستہ رکھیں۔ دعوت اسلامی وہ عظیم تحریک ہے کہ آج جو دنیا بھر کے اندر نہ صرف ریکگنیشن ہو رہی ہے، لوگ بات کرتے ہیں، دعوت اسلامی بات نہیں کرتی، پریکٹیکلی عمل کرتی ہے۔ باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن اس وقت اہل حق کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس نے سب سے بڑھ کر اس وقت غزہ میں مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے رکن شورا عبدالحبیب اور ہم لوگ ایجپٹ کے اندر تھے، غزہ کے اندر تو مدد کر رہے ہیں، غزہ کے باہر بھی جو ریفیوجیز آ گئے تھے، جو جنگ میں زخمی ہوئے، جو یتیم اور جو بیوہ ہوئی، فلسطینی ایمبیسیڈر نے کائرو کے اندر جو فلسطینی ایمبیسی اس کے اندر بلا کر 500 فیملیوں کو $50,000 ڈائریکٹ آپ کی FGRF دعوت اسلامی نے ان غریب جو کہ ریفیوجی تھے، جو کہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے، جن کو نکالا گیا، جو زخمی تھے، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو آپ کی دعوت اسلامی نے یہ تقریباً آپ کے حساب سے تقریباً کوئی 2 کروڑ بنتا ہے ایزیلی۔ یہ ایک دن کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس وقت 6.1 ملین لیٹر پانی غزہ کے اندر آپ کی دعوت اسلامی دے چکی ہے، 6.1 ملین لیٹر۔ پھر اسی طرح پاکستان میں بھی جہاں پانی کی کمی ہے وہاں دے رہی ہے۔ کل بھی پانی کے ٹینکر کراچی میں، حیدرآباد میں جائیں گے، کھانا بانٹا جا رہا ہے، راشن دیا جا رہا ہے۔ اعلان کیا تھا 12,000 گھر بنائیں گے، اللہ کی رحمت سے 7,000 گھر آج 1 انچ کے لیے بھائی لڑ رہا ہے۔ 7,000 گھر بنا کر فری میں ان کو دیے گئے جن کے گھر سیلاب کی نظر ہو گئے تھے۔ کوئی ہے مقابلہ تو بات کرے آگے۔ باتیں بہت ہیں لوگوں کی، وہ کہتے ہیں نا باتیں کروڑوں کی ہیں اور دکان پکوڑوں کی بھی نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی جو کہتی ہے وہ پورا کر کر دکھاتی ہے۔ ہزاروں گھر بنائے، لاکھوں لوگوں کی مدد کی، چاہے موروکو ہو، ترکی ہو، سیریا ہو، غزہ ہو، فلسطین ہو، ایجپٹ ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، دنیا میں جہاں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، اگر آپ ایک تحریک کو دنیا سب سے اول طور پہ دیکھیں گے مدد کرتے ہوئے، وہ کوئی اور نہیں، میری اور آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ آپ بولے یار چندہ تو آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ جب باتیں کریں یار کیا کر رہے ہیں، آپ کر کے دکھا دو نا کہ آپ کو اجازت ملی فلسطین کی طرف سے۔ آپ کی دعوت اسلامی فلسطین کے اندر بھی کام کر رہی ہے، غزہ میں، اور باہر بھی جارڈن میں بھی کام کر رہی ہے، ایجپٹ میں بھی کام کر رہی ہے۔ ترکی میں زلزلہ آتا ہے تو آپ کی دعوت اسلامی جس کو انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، سیریا میں زلزلہ آتا ہے، سیریا میں پرابلم ہوتی ہے، آپ کی دعوت اسلامی FGRF کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر پرابلم ہوتا ہے، آپ کی FGRF کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں پرابلم ہوتی ہے، افریقہ کے اندر کوئی سائیکلون آتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی تحریک جو دینی کام بھی کر رہی ہے، انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہے، تعلیم بھی دے رہی ہے، اسکول بنا رہی، کالج بنا رہی، یونیورسٹی بنا رہی، مسجد بنا رہی، مدرسہ بنا رہی، جامعۃ المدینہ بنا رہی ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہی ہے، ایک اسلامی 100% چینل بھی چلا رہی ہے، بچوں کو بھی بچا رہی، مردوں کو بھی بچا رہی، اسلامی بہنوں کو بھی بچا رہی ہے، گونگے بہروں کو بھی عالم اور حافظ بنا رہی ہے، تو وہ اس وقت اس روئے زمین پر آپ کو ایک تحریک نظر آئے گی، وہ آپ کی دعوت اسلام۔ اتنے سارے کام کوئی اور نہیں کر رہا۔ جب اتنے سارے کام کر رہے ہیں تو اس کو مین پاور بھی چاہیے اور اس کو فائنینشل سپورٹ بھی چاہیے، آپ کا ساتھ بھی چاہیے، آپ کی دعائیں بھی چاہیے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے مال سے بھی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی میں اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعائیں، 2 دعائیں انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ یعنی آج کی رات، جمعے اور جمعرات کی درمیان یہ درود پاک کم از کم 1 مرتبہ پابندی سے پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اس درود پاک پڑھنے سے. پتہ ہے کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. صلی اللہ صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چند ضروری اعلانات فرما دیجیے. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کے بعد تقریباً 9:45 پر انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں چھینک ایک نعمت ہے. اس رسالے کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، اور جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. مسلمانوں کے دوسرے
دعا ہوگی صلاۃ و سلام اذان عشاء اور نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم،
اذکروا اللہ 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت، برکتوں والی رات. آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بے شک وہ ہی دعائیں قبول کرنے والا، مغفرت دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض. اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، سن ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار. ایک مرتبہ پھر گناہگار، سیاکار، بدکار، ہر طرح سے لاچار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، زمین وہ جسے میرے پھٹتی نہیں ہے، کہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، کرم کر کرم کر کرم یا الہی. اے مالک و مولا، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی اور عنقریب موت کا گڑھا ہمارا انتظار کر رہا. پچھلی جمعرات بھی نیت کی تھی نیک بنیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی رمضان گیا، بڑی رو رو کے دعائیں کی کہ اب تو نیک بننا ہی بننا ہے. کتنے رمضان گزر گئے، کتنی شب جمعہ گزر گئیں، کتنی شب قدر، شب معراج، بڑی بڑی راتیں گزری ہیں، لیکن ابھی تک نیک نہیں بن سکے. اے مالک و مولا، تیری بارگاہ میں عرض ہے، تو ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے. مولا، گناہ چھوٹ نہیں رہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے. اے مولا، ہمیں نیک بنا دے. ہمیں نیک بننا نہیں آتا، لیکن تو بنانے پر قادر ہے. مولا، تجھے تیرے پیارے نبی کا واسطہ، تجھے اس پیارے مہینے کا واسطہ، ہم سب کو نیک، متقی، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ اور اہل بیت بنا دے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اے مالک و مولا، ہمارا دل دنیا میں نہیں بلکہ اپنے دین کو پھیلانے میں لگا دے. ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا کر دے. ہمیں چلتا پھرتا سنتوں کا پیکر بنا دے. اے مالک و مولا، ہمیں داڑھی والا، امامے والا، 5 وقت کا نمازی بنا دے. ہمارے دلوں کو بھی اچھا کر دے، ہماری سوچوں کو بھی اچھا کر دے. اے مولا، ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے. حسد کی عادت کو چھڑا دے، بغض اور کینے کی عادت کو چھڑا دے. حب جا سے ہمیں بچا لے. غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں سے ہم سب کو معاف بچا. اے مولا، اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں ایسا بندہ بنا لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہوں. مولا، بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں. اب تو اپنے آپ سے گن آنے لگی ہے. تیری قسم، اگر ہمارے گھر والوں کو، ہمارے جاننے والوں کو ہماری اصلیت کا پتہ چل جائے تو کوئی ہمارے قریب بھی نہ ہے. اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب بھی نہیں ہوتا. یا رب کریم، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے. مالک و مولا، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے اور موت کا گھڑا انتظار کر رہا. یا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گھڑا. ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں مولا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا، ہم پر نزا کی سختیاں آسان کرنا، ہمیں بری موت سے بچانا. لاشیں جل جاتی ہیں، لاشیں پھٹ جاتی ہیں، لاشیں بدبو چھوڑتی ہیں، حتیٰ کہ لاشیں پہچانی بھی نہیں جاتی. ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو مولا. بڑی عجیب عجیب موتیں ہوتی ہیں، عجیب عجیب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. مولا، ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بری موت سے بچا، ہمیں نزا کی سختی آسان کرنا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو مدینے کی ہوائیں ہوں، سبز گنبد کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں. جنت البقیع مل جائے، جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس مل جائے. اے مولا، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آل اولاد کی خیر
جو پڑھا رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، سب کو بہترین جزا عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی خیر فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما. جن کے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا. اے مالک و مولا، بری عادتوں سے ہمیں دور کر دے، زبان کی بے احتیاطی سے بچا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرما. اے مالک و مولا، ان کی جو نصیحتیں آج ہم نے سنی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں خاموشی کی دولت عطا فرما، قناعت کی دولت عطا فرما، پرہیزگاری کی دولت عطا فرما، ہمیں صبر کی دولت عطا فرما. بس ایسا بندہ کر دے کہ جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب کو پسند ہے. اے مولا، ہمارے رکن شورا آئے ہوئے اور جتنے اسلامی بھائی یہاں پر ہیں، ان کے دلوں میں جو سن رہا ہے، جو بیٹھا ہے تو ہمارے نام بھی جانتا ہے، جو دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے. مولا، اٹھنے سے پہلے ہماری دعاؤں پہ نظر رحمت فرما. ہم سب کو مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما، حج عمرے کی سعادت عطا فرما. اے مالک و مولا، سال میں کئی بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرما. ہم سے کوئی ایسی دین کی خدمت لے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما. جن کے گھروں میں بچے بچیاں اچھے عزت کرنے والے رشتے عطا فرما. جو عالم بن رہے ہیں ان کو عالم بعمل بنا. جو قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تاثیر، قرآن کی محبت عطا فرما. قرآن پر عمل کرنے والا بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ابو بکر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، چارے یارے تھے نافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے، جس نے کی دعوت کا جذبہ دیا نوجوانوں کو، سنت کا پیکر کیا اس امیر اہل سنت
پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مجلس کی کتاب دعا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک لا الہ